أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 43 تک 3 آیات تجربات پر مشتمل ہے۔ ان میں منافقین اور یہودیوں کی جو منافقانہ چالیں تھیں ان پر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مہین ہوا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کچھ تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چالوں سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان کے یہ حربے دین اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر مدینہ طیبہ میں ریاست قائم ہو چکی تھی اور وہاں یہودی بھی موجود تھے اور وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو کبھی وہ فیصلے مانتے اور کبھی پریشان ہو جاتے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان کے درمیان جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کر دیجیے، اور اس کے متعلقہ باقی احکامات آیات طیبات میں آئے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو یسارعون تیز رفتار ہیں فی الکفر، کفر میں، من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، بافواہہم، اپنے منہ سے، یعنی صرف وہ اپنے منہ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل، ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون، اور وہ جاسوس ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ، بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو، من بعد مواضعہ، ان کے صحیح موقعوں سے، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہ حکم، فخذوہ، تو مان لو اسے، وَإِن لَّم تُؤْتَوْہ، اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم، فاحذروا، تو بچو، وَمَن یرد اللہ، جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنتہ، فتنہ میں ڈالنے کا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، بڑے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا منہ پھیر لیجیے ان سے، یہ آپ کا اختیار ہے، چاہے فیصلہ کیجیے یا فیصلہ نہ کیجیے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو نہیں نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ فرمائیے ان میں، بالقسط، انصاف سے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو وہ، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثم يتولون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایماندار۔ اب پہلی آیت میں آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو منافق ہیں، اب جو مدینہ طیبہ کے منافق تھے، جو مشرکین سے منافق بنے تھے، اور ان کے پیچھے بھی یہودی لابی موجود تھی، اور انہیں کی اشیر بعد پہ وہ یہ کام کرتے تھے، اور پھر یہودیوں میں بھی منافقین موجود تھے جو آقا علیہ السلام کے پاس آتے، ایمان کے دعوے کرتے، لیکن در حقیقت وہ جاسوسی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، کہ ادھر سے باتیں سنی، اپنے سرداروں کو پہنچائیں اور پھر اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ تو آقا علیہ السلام کا اس وقت پریشان ہونا یہ تو ایک فطری بات تھی، غمگین ہونا فطری بات تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، جہاں تک ان کی سازشوں کا معاملہ ہے تو یہ کبھی بھی نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ دین اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین،
یسارعون فی الکفر، نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں، من الذین قالوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، صرف اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے ان کے دل، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے آغاز میں کتنی آندھی اور طوفان تھے، اور کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن ان حالات میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان ڈٹ کے دین کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج الحمدللہ دین کی یہ بہاریں موجود ہیں۔ تو اپنے حالات میں گرد و پیش میں بھی جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کے کرداروں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کھل کے مخالفت کرتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو کھل کے ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں منہ پہ ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں مخالفتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے اس میں تسلی ہے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے، کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں۔ باقی یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں حکمت کے ساتھ انہیں پیش آئیے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ ہادوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں۔ یہ سماعون، سما کے دو معنی ہے، سننا، قبول کرنا۔ تو یہاں سما کی جگہ سما، یہ مبالغہ کا سیغہ یہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب اس کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے انہیں اپنے پادریوں کی جھوٹی باتیں بڑی پسند ہیں، انہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی پادریوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کے بڑے مذہبی پیشوا، وہ اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، الزامات اسلام پہ لگاتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں، تو یہ جھوٹی باتیں انہیں بڑی پسند ہوتی ہیں، تو وہ ان باتوں کو جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، قبول کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے ہیں تو جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر سے باتیں سنیں، ادھر جا کے بتا دیں، اور پھر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، ان سازشوں کا وہ حصہ بنتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ سماعون للکذب، وہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، اور وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، جو بھی آپ کے پاس آئی نہیں ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو ان کے صحیح جگہوں سے، صحیح مواقع سے، یعنی کتاب اللہ میں جو ان کے پاس یہودیوں کے پاس کتاب ہے اس میں وہ تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں۔ آگے ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو کتب تفسیر میں موجود ہے، کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر دیا جائے تمہیں یہ حکم، فخذوا، تو مان لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو فاحذروا، تو بچو۔ اب یہ واقعہ کتب تفسیر میں اس طرح آیا کہ خیبر کے ایک بڑے آدمی نے ایک بڑے خاندان کی عورت سے زنا کیا، اب وہ دونوں عاقل تھے، بالغ تھے، آزاد تھے، وہ شادی شدہ تھے۔ تو اب شادی شدہ زانی ان کے لیے جو شرعی سزا ہے، تو رات میں بھی رجم کی ہے، یعنی انہیں سنگسار کرنا، اور قرآن پاک میں بھی اور دین اسلام میں بھی یہی سزا ہے، سنگسار کرنے کی، جو حدیث طیبات میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سنگسار بھی کیا گیا کئی لوگوں کو۔ تو اب اپنے مذہب کے مطابق اگر وہ فیصلہ کرتے تو سنگساری تھی۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینہ میں چلتے ہیں، تو بنو قریظہ کے پاس، اب بنو قریظہ کا قبیلہ اس وقت مدینہ میں آباد تھا یہودیوں کا، تاکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھے۔ تو ارادہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام نے اس زنا کی سزا یہ سنائی کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں تو قبول کر لینی ہے۔ آپس میں ان کا جو مشورہ تھا، انہیں جو ہدایت انہوں نے کی ان کے بڑوں نے انہیں، اگر وہ کوڑے لگانے کی سزا تجویز کریں تو قبول کرنی ہے، اگر سنگسار کرنے کی سزا تجویز کریں تو پھر قبول نہیں کرنی۔ تو یہ اشارہ ہے وَإِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا، اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم، یعنی کوڑے لگانے کا، تو فَخُذُوا، مان لو اسے، وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ، اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو فَاحْذَرُوا، تو پھر بچنا۔ تو جب وہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، تو اب فیصلہ سنگسار کرنے کا تھا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہود کے سب سے بڑے عالم جو اس وقت مدینے کے عالم تھے ان کے ابن سوریہ، انہیں اپنے اور یہود کے درمیان بطور ثالث طلب کیا اور اسے فرمایا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس نے سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے اور تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا، اس ذات کی قسم جس نے تم پر تورات نازل کی اور حلال و حرام نازل کیا، کیا تم تورات میں محسن کے لیے رجم کا حکم پاتے ہو؟ تو ابن سوریہ نے کہا ہاں، رجم سنگسار کرنا، ہاں تورات میں یہی حکم ہے۔ تو وہ یہودی ابن سوریہ کے اوپر حملہ آور ہو، تو پھر جب یہ حکم واضح ہو گیا اس ابن سوریہ نے بھی اس کی گواہی دے دی، تو پھر ان دونوں جو مرد اور عورت انہیں رجم کی سزا دے گی، سنگسار کیا گیا۔ تو ابن سوریہ کو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے خوف تھا ابن سوریہ نے، اگر میں تورات کو جھٹلاؤں تو کہیں میرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کہ یہودیوں کی یہ خیانتیں ہیں اپنی کتاب کے ساتھ ہی۔ پھر فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کو اللہ رب العزت ارادہ فرمائے جس کے بارے میں فتنہ تہو کہ اسے فتنے میں ڈال دے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی، یعنی اللہ جو کرنا چاہتا ہے پھر وہ کر گزرتا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ فرمایا کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، یعنی دیکھیں یہ یہودی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آئے، ان کی غلط کاریوں کا انہوں نے پردہ فاش کیا، انہیں روکا، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اسے قبول نہیں کر رہے، اور اپنی کتاب جو ان کے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہے اس میں یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، تحریفیں کر رہے ہیں، تو ان کا ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کریں۔ تو جب یہ ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو اب بطور عذاب اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت کو ان سے پھیر دیا، یہ بطور عذاب کہ اللہ اب چاہتے ہی نہیں ہے کہ انہیں پاک کریں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور سماعون للکاذب، بہت قبول کرنے والے جھوٹ کو، اکالون للسحت، بڑے حرام خور، سماعون للکاذب، قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، بڑے حرام خور ہیں، اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں، سحت حرام کو۔ سحت کا لغوی معنی ہے ہلاکت اور بربادی، اور مال حرام کو سحت اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے راکھ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ تم نے بھی حرام مال نہیں کھانا۔ اب یہ رشوتیں کھاتے تھے، راشی تھے، اور رشوتیں لے کر اپنے کتابوں کے اندر جو احکامات تھے انہیں تبدیل کر دیتے تھے۔ تو ہمارے دین اسلام میں بھی چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، رشوت لینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضور رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو موجم اوسط کے اندر ہے، حدیث نمبر 20226، فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک جو مستدرک حاکم کے اندر ہے، حدیث نمبر 15080، اس میں فرمایا گیا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ رب العزت نے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ والرائش الذی یمشی بینہم، اور درمیان میں رشوت طے کرانے پر بھی لعنت ہے۔ اب جو حکام ہیں، ذمہ داران ہیں، افسران ہیں، ان کے لیے ہر حال میں رشوت لینا ناجائز ہے، اور اگر وہ رشوت لے کر قرآن و سنت کے قطعی احکامات کو بدلیں تو یہ کفر ہے۔ اگر رشوت لے کر ایک فریق پر ظلم کریں یا کسی کا حق ماریں تو سخت حرام ہے۔ حاکم کسی سے تحفہ قبول کرے، افسر، تو یہ بھی رشوت کے حکم میں ہے۔ رشوت دینا حرام، رشوت لینا حرام۔ اگر کسی نے اپنی جان، مال، عزت یا کسی جائز مفاد کی حفاظت کی رشوت دے دی تو دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا ہر حال میں حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، او عَارِضْ، یا منہ پھیر لیجیے ان سے، یعنی یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی یہودی آپ کے پاس جب فیصلہ لے کے آئیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے تو انصاف سے فیصلہ فرمائیے. یا پہلی آیت میں یہ تھا کہ آپ کو اختیار ہے، یہ شروع میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا چاہے آپ فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں. اب فرما دیا گیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے انہیں تنبیہ کے لیے کہ دیکھو ان کے پاس ان کی کتاب تورات موجود ہے، اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ آپ کے پاس فیصلے لے کے کیوں آتے ہیں؟ اب ان کا اصل میں یہ ہوتا تھا کہ شاید کوئی نرمی مل جائے. تو تنبیہ نظر کیا جا رہا ہے وکیف یحکمونک، یہ کیسے حاکم بناتے ہیں آپ کو، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے اس کے بعد بھی. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب یہ یہودیوں کے کردار کا ایک باب اس میں آ گیا، اور ہمارے لیے بھی ہدایت کے اسباق اس میں موجود ہیں. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.